صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر رب کا قرب چاہتے ہو تو ہر وقت اپنے رب کی رحمت کی امید رکھا کرو۔ خوش نہیں ہوئے آپ اس بات سے؟ ہر وقت اللہ کی رحمت کی، اور فرماتے ہیں دل سے امید رکھا کرو اور زبان سے اپنے رب کی رحمت کا ذکر کیا کرو۔ ہر وقت کہا کرو کہ میرا اللہ بڑا ہی مہربان، میرا اللہ بڑا ہی کریم۔ ہمارا پتہ کیا حال ہے؟ شکر بھی شکوے کے انداز میں۔ کیا حال ہے؟ کہتے بس جی بس شکر ہے الحمدللہ۔ تو یہ کون سا شکر ہے جی؟ یہ تو آپ نے کہا ہے کہ بڑا تانگ ہوں میں اپنی زندگی، یہ شکر ہے؟ ہر وقت یہ کہے کہ میرا اللہ بڑا ہی قریب ہے۔ دیکھیں نا بسم اللہ شریف ہر کام سے پہلے معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی تو کہہ اس رب کے نام سے جو بڑا ہی مہربان ہے، جو نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ہر وقت کیا ہے کہ میرا اللہ بڑا مہربان ہے، میرا اللہ بڑا رحم۔ ہر وقت وہ خاص ذوق، وہ درد، وہ شوق، بس تو کہے کہ یار جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ شاید اللہ نے کسی اور کو دیا ہی نہیں۔ تیرا یہ ذوق بنے، تیرے اندر اللہ کی رحمت کے ساتھ خاص تعلق پیدا ہو۔ میرے رسول کریم علیہ السلام ہر مقام پہ اپنے رب کی رحمت کا ذکر فرماتے۔ بات کسی کی ہو رہی ہوتی، حضور چھیڑ اللہ کی رحمت کا ذکر دیتے۔ ایک صحابی چڑیا کے بچے اٹھا کے لے آئے، وہ چڑیا شکایت لے کے آئی اور حضور کے کندھے پہ بیٹھ کر شکایت کرنے لگی کہ حضور آپ کے صحابی نے میرے بچے اٹھا لیے۔ بات تو چڑیا کے بچوں کی ہو رہی تھی نا، تو رسول کریم فرمانے لگے اس کے بچے چھوڑ دو، اور پھر حضور فرمانے لگے دیکھو یہ چڑیا اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے۔ جب چڑیا اتنا پیار کرتی ہے تو رب اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہو، اللہ کتنی رحمت والا ہوگا۔ یعنی ہر بات میں رسول کریم نا، ہر بات میں اللہ کی رحمت کا ذکر۔ ایک جنگ کا موقع ہے تو صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ دوران جنگ ایک عورت کا بچہ کھو گیا، اور بچہ بھی دودھ پیتا تھا۔ دودھ پیتا بچہ کچھ دیر ملے نا تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ جوش مارتا ہے۔ دودھ پیتا بچہ کھو گیا تو عورت دیوانوں کی طرح، مجذوبوں کی طرح بچہ تلاش کرتی، میرا بچہ، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، ڈھونڈتی ہے، تلاش کرتی ہے، پریشان ہوتی۔ میرے رسول کریم کی نظر پڑ گئی، حضور کی نظر رحمت ہو گئی، تو محبوب فرمانے لگے صحابہ بتاؤ اس کا بچہ ڈھونڈو۔ ایک صحابی کہنے لگے حضور مجھے پتا ہے کہاں ہے، ابھی ملوا دیتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا یہ اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی۔ عرض کی حضور نہ کوئی ماپ سکتا ہے، نہ کوئی تول سکتا ہے، نہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا اب ذرا ایک بات تو بتاؤ یا رسول اللہ پوچھئے۔ فرمایا اگر اس کا بچہ اسے مل جائے تو یہ اسے آگ میں ڈالے گی؟ صحابہ عرض کرنے لگے حضور ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو گرم ہوا نہیں لگنے دے گی۔ تو حضور فرمانے لگے میرا رب اس سے بہت بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، اور اس سے بہت بڑھ کر اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا ہے۔ وہ بھی چاہتا نہیں کہ اس کے بندے جہنم میں جائیں، وہ بھی چاہتا۔ حضور ہر لمحہ اللہ کی رحمت کا ذکر کرتے، صبح سے شام تک نا وہ جو گھٹنا درد کرتا ہے نا اس کو مہربانی کر کے چھوڑ دیں، اور جو بچہ نافرمان ہے اس کو بھول جائیں۔ آج سارا دن نا اللہ کی رحمت کا ذکر کریں کہ اللہ بڑا ہی کریم ہے، اس کے فضل کا ذکر کریں۔ ایک کاروبار ہی نہیں نا چلتا، پیر تو چلتے ہیں نا اللہ کے فضل سے، زبان تو چلتی ہے نا، ہاتھ آنکھیں یہ سارا کچھ چل رہا ہے نا۔ جو شے نہیں نہ چل رہی اس کو آج چھوڑ دیں، مہربانی کریں۔ جو ساری چل رہی ہیں اس پر تو اللہ کی رحمت کا اظہار کریں، اس پر تو غور فرمائیں۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا، ایک نوجوان صحابی کا بیٹا مسجد جایا کرتا تھا، بڑا نیک تھا۔ ایک عورت اس کو اپنی طرف بلانے لگی، لبھانے لگی، نوجوان تھا۔ ایک دن دل آ ہی گیا بی بی پہ، عشاء کی نماز پڑھ کے اس کے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ کسی قاری صاحب نے آیت پڑھ دی والی من خاف مقام ربہ جنتان، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا رب 2 جنتیں عطا کرے۔ یہ آیت کیا سنی کہ نوجوان بے ہوش ہو کے گرا۔ کسی نے باپ کو خبر دی کہ تیرا بیٹا بے ہوش ہے، باپ گھر لائے، بالوں میں ہاتھ پھیرا، بیٹے کیا ہوا؟ اس نے آنکھیں کھول کے کہا ابا جی میں نے گناہ کیا نہیں، لیکن میرا قبضہ پورا ہو گیا تھا گناہ پہ، وہ بالکل راضی تھی، میں چاہتا تو میں گناہ کر لیتا لیکن میں اللہ سے ڈر گیا،
کیا واقعی رب مجھے 2 جنتیں دے گا؟ تو باپ نے ماتھا چوما کا بیٹا اللہ کے وعدے بڑے ہی سچے ہیں، بڑے سچے ہیں، تو یہ تصور کر کے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر ڈر جا، واقعی 2 جنتیں دے گا۔ اس نوجوان نے چیخ ماری اور روح ہی پرواز کر دی۔ رات کو جنازہ پڑا، دفن کر دیا، صبح حضرت عمر آئے، فرمایا اتنا نیک نوجوان تھا تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں اس کے غسل میں شریک ہوتا، کفن میں شریک ہوتا، میں جنازہ پڑھاتا۔ حضور بس رات دیر ہو گئی، دفن کر دیا۔ امام سیوطی نے لکھا، ابن کثیر نے لکھا، ابن عساکر نے لکھا، حضرت جناب عمر فاروق فرمانے لگے مجھے بتاؤ تو صحیح اس کی قبر کہاں ہے؟ نیک ہو کوئی بندہ تو قبر پہ جانا چاہیے۔ فرمایا بتاؤ قبر کہاں ہے؟ حضرت عمر کو قبر پہ لے گئے تو سیدنا فاروق اعظم قبر پر کھڑے ہو کے فرمانے لگے نوجوان مجھے امید ہے اللہ نے تجھے 2 جنتیں دی ہوں گی۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم قبر کے اندر سے بول پڑا، کامل پیرونا دے باہو قبر جنا دی جیوے، قبر کے اندر سے بول پڑا، کہنے لگا عمر امید والی بات نہیں، میرے رب کے وعدے بڑے سچے ہیں، اس نے واقعی مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی، اس نے واقعی 2 جنتیں دی ہیں۔ کبھی کوئی کام تو ایسا ہو جو صرف اللہ سے ڈر کے چھوڑا جائے، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ یقین کریں بچوں سے ڈر کے ہم نے بڑے کام چھوڑ دیے، بھائیوں سے ڈر کے چھوڑ دیے، دنیا داروں سے ڈر کے چھوڑ دیے، اور کبھی کبھی میں کہہ دیتا ہوں کہ بہت سارے ماں باپ نے اولاد سے ڈر کے چھوڑا، بہت سارے استاد شاگردوں سے ڈرتے ہیں، الا ماشاءاللہ کچھ پیر مریدوں سے ڈرتے ہیں۔ کاش ہم اللہ سے ڈرنا شروع کریں۔ جب رب سے ڈرو گے پھر کسی اور سے نہیں ڈرو گے۔ اللہ کا خوف سنوارتا ہے، سجاتا ہے، یہ ذہن بنائیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہا تھا تو صحرا میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، میں نے دعوت دی روٹی کھا لو، کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں غریب آدمی تھا، نفلی روزہ، میں اٹھ کے قریب گیا، میں نے کہا پتہ تو کروں صرف روزے دار ہے کہ نیک بھی ہے؟ صرف کچھ روزے دار ہوتے ہیں پر نیک، ناراض نہ ہو جائیے گا، حضرت عبداللہ ابن عمر کی بات کر رہا ہوں۔ کچھ نمازی ہوتے ہیں پر نیک، حاجی ہوتے ہیں پر نیک، وہ تقوی نہیں اختیار کرتے، مقاصد نماز اور مقاصد روزہ نہیں جانتے۔ کہتے میں قریب گیا تو میں نے جا کے اسے کہا یہ بکری بڑی پیاری ہے، بیچ نہیں دیتا میرے ہاتھ؟ کہنے لگا میری نہیں، میں تو چرواہا ہوں، تنخواہ پہ بکریاں چراتا ہوں، کسی اور کی ہیں، مالک کوئی اور ہے۔ تو فرماتے میں نے اسے کہا کہ مالک کو کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا لے گیا تھا، یہ 300-400 بکریاں، مالک کو کیا پتہ، کہنا ایک بھیڑیا لے گیا ہے۔ تو کہتے ہیں اس نے داڑھی جھاڑی تو گرد اڑی، غریب آدمی مٹی میں لتڑا ہوا، لیکن اس کی آنکھوں میں اتنی روشنی، کہنے لگا حضور بکریوں کے مالک سے تو کہہ دوں گا بھیڑیا لے گیا ہے، اور جب کائنات کا مالک پوچھے گا، جب عرش کا مالک پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا؟ آپ فرماتے میں واپس آیا، میں نے پتہ کیا کس کا غلام ہے، پہلے غلام خریدا، پھر بکریاں خریدی، پھر وہ بکریاں اسے تحفے میں دے دی۔ کہنے لگا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا تو رب سے ڈرتا تھا نا تو اللہ نے تجھے انعام عطا فرمایا ہے۔ اگر ہم اصلی نیک بننا چاہتے ہیں نا، ایک ہوتے ہیں وقتی نیک، لوگوں کے سامنے نیک، ایک ہوتا ہے اصلی نیک۔ اصلی نیک وہ ہوتا ہے جس کا ذہن بن جاتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ امام غزالی نے بڑی خوبصورت روایت لکھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے تھے تو یکا یک ایک دیہاتی عرابی آیا، یکا یک اندر داخل ہوا، السلام علیکم کہا، بندہ بڑا سادہ تھا، یہ بھی نہیں پوچھا کہ باتیں کیا ہو رہی تھی، کوئی سوال جواب نہیں، سلام لینے کے فوراً بعد عرض کرتا یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ کہتے ہم حیران ہو گئے کہ یار پہلے پوچھ تو لے، پہلے کیا بات ہو رہی، آتے ہی اپنی چھیڑ دی ہے، ایک مسئلہ پوچھنا تو حضور نے فرمایا پوچھو۔ عرض کرنے لگا حضور یہ بتائے قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے؟ تو محبوب مسکرائے، فرمایا بولے آدمی سادی سی بات ہے، حساب اللہ نے لینا ہے۔ کہتے وہ بات سن کے نا تو چل پڑا، جواب سن کے تو چل پڑا، رکا ہی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا ٹھہر تو جا، پہلے تو آیا ہے، سلام لی ہے، بات بھی کوئی نہیں کرنے دی، دھڑام سے اندر داخل ہوا ہے اور سوال کا جواب لیا اور پھر تو نے تبصرہ ہی نہیں کیا تو نکل گیا ہے۔ یا رسول اللہ حکم کرے، فرمایا کیا پوچھ رہا تھا؟
हुजूर पूछा है कि हिसाब कौन लेगा, तो हुजूर फरमाने लगे मैंने बताया अल्लाह लेगा, तो बोला क्यों नहीं? कहने लगा या रसूलल्लाह बस इतना ही पता करना था, अगर अल्लाह ने हिसाब लेना है तो फिर हमने बाजी जाना है इंशाअल्लाह, फिर बाजी जाना है। तो हुजूर फरमाने लगे किस तरह? कहने लगा या रसूलल्लाह जब वो करीम गालिब आएगा ना, जब उसका गलबा आएगा तो वो बड़ा करीम है, उसने माफ ही करना है, उसने माफ ही करना है, उसने करम ही करना है। अदल करे ते थर थर कंबन, अदल करे ते फिर थर थर कंबन, उच्चियां शाना वाले ते फजल करें ते बख्शे जावन, मेरे जय मुंह काले। फरमाया उसने माफ ही करना है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया ठीक है तू जा। वो चला गया तो हुजूर रोने लगे। फरमाते हमने अर्ज की हुजूर क्या हुआ? तो महबूब फरमाने लगे बंदा बड़ा सादा था पर बात बड़ी खरी कर गया है, बड़ी खरी बात कर गया है। करीम जब गालिब होता है तो माफ ही फरमाता है। तो भाई सादे लोगों को भी पता था कि अल्लाह की रहमत की बात, हमारे घरों में हमारी गुफ्तगू में हमारा एक दूसरे से मिलना, नाराज ना होना, मायूसी की बातें करते हैं, मायूसी। मैं इंतजार में हूं, मैं इंतजार में हूं कि कोई बंदा मुझे मिले और आके कहे मैं बड़ा राजी हूं, बताए अल्लाह का शुक्र कैसे करूं। मैं इंतजार में हूं, इतने सालों में मुझे बंदा कोई नहीं मिला, जो मिला उसने यही कहा परेशान बड़ा हूं, दुआ कर दे, बड़ी अजियत है, सबसे ज्यादा मैं ही तंग हूं, कुछ करे, कोई वजीफा बताए, कोई तावीज दे, कोई मिले ना यार, कोई मिले, कोई कहे कि अल्हम्दुलिल्लाह ताला। हज़रत सुफियान सौरी दुआ मांग रहे थे, या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा, दुआ मांग रहे थे। बीबी राबिया बसरी पर्दे के पीछे बैठी थी। जब दुआ लंबी हो गई तो कहने लगी सुफियान बस कर, कोई अगला लफ्ज भी बोल, बस कर। आप फरमाने लगे तुझे क्या हुआ? तो कहने लगी तू कब से कह रहा या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा, पहले अपने दिल पे हाथ रख के बता तू अल्लाह से राजी है? तू राजी है अल्लाह से? तू रोज नहीं कहता पैसे नहीं है मेरे पास मुझे दे, तू रोज नहीं कहता या अल्लाह फलानी चीज कोई नहीं दे, ऐ अल्लाह फलां को दे दिया मुझे क्यों नहीं देता, माज अल्लाह, तू रोज शिकवे नहीं करता? फरमाया पहले तू तो राजी हो जा। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पे राजी हो जाओ, अल्लाह तुम्हारी थोड़ी इबादत से राजी हो जाए। देखे ना इमाम हुसैन का आखिरी जुमला क्या है मैदान करबला, आखिरी जुमला क्या है? मैं 5000 मस्जिद दे के कहता हूं दिया नहीं मैंने, अल्लाह बड़ा राजी है मुझसे, 5 नमाजें पूरी नहीं पढ़ता। इमाम अली मकाम ने ना दिल, कलेजा, जान, औलाद हर चीज निकाल के रख दी। तो आखिरी जुमला ये था ऐ अल्लाह बता तू हुसैन से राजी है कि नाराज है? अल्लाह तू राजी है कि नाराज है? भाई पहली बात रहमत इलाही, दूसरा अल्लाह की रजा पे, यानी अजीब बात है ना, जब अल्लाह करोड़ों दे तो दुनिया छुपाती है, और जब थोड़ा कारोबार ठंडा हो जाए तो सारी दुनिया को दुनिया बताती है। तो जब मैं तो कह रहा हूं कि मैं बंदा ढूंढ रहा हूं जो मुझे मिले, आके कहे कि शुक्र का तरीका बताओ, तो मिल ही नहीं रहा। को मिले जो कहे बड़ी खैर है, हर लिहाज से अपने रब से राजी हो, मिल ही नहीं रही दुनिया। तीसरी बात, अगर अल्लाह के करीब जाना है, ये उन लोगों के लिए जो मार्फत इलाही के मुतलाशी हैं वो खास तवज्जो करें। अगर रब करीम के करीब जाना है तो फिर एक ज़हन बनाएं कि मेरा रब मेरे साथ है, मेरा रब मेरे, नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। और दरवेश कहते हैं जे मैं तेनू अंदर जाना तो फिर मुकय्यद जाना, जे मैं तेनू बाहर जाना ते अंदर कौन समाना, अंदर भी तू है ते बाहर भी तू, विच बुल्ला कौन नुमाना। फिर तसव्वुर करें कि अल्लाह मेरे साथ है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैंने अपने मुर्शिद से कहा कोई वजीफा जो पढ़ा करूं, तो फरमाने लगे जुनैद पढ़ा कर कि अल्लाह मेरे साथ है और अल्लाह मुझे देख रहा है, ये वजीफा पढ़ा कर। कैमरे लगा दिए हर जगह हमारी गवर्नमेंट ने, कहते हैं कैमरों की मदद से पकड़ा गया, कैमरों की मदद से, मस्जिदों के दरवाजों पे कैमरे, एयरपोर्टों पे कैमरे, रेलवे स्टेशन पे कैमरे, बड़े बड़े जनरल स्टोर पे कैमरे, नीचे लिखा है खबरदार कैमरे की आंख आपको देख रही है,
कैमरे की आंख देखे तो लोग गुनाह नहीं करते, तो ये क्यों नहीं सोचते कि रब हमें देख रहा है? ये तसव्वुर क्यों नहीं जमता कि रब हमें। और अल्लाह फरमाते वली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डर जाएगा ना, अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता फरमाएगा। अल्लाह उसे एक दफा अगर कोई डर गया अल्लाह के सामने खड़े होने, कितनी दफा बोले तो सही। इस पर हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कभी जिंदगी में ऐसा हो कि गुनाह पर हमारा पूरा कब्जा हो गया हो, गुनाह पूरा काबू में आ गया, अब कोई रोकने वाला नहीं, तो फरमाया जो उस वक्त अल्लाह के खौफ से डर जाएगा अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता फरमाएगा। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में ना एक बादशाह का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया, तो वो भी मलका थी, किसी बादशाह की बेटी थी, शहजादी थी, उसने भी सख्त जुमला कहा, कहने लगी चल दूर हट जहन्नमी माज़अल्लाह। अब उसने अपने खामद को जहन्नमी कहा तो वो कहने लगा उसका खामद कि अच्छा तू मुझे जहन्नमी कहती है, जा फिर अगर मैं जन्नती नहीं तो तुझे 3 तलाकें। अब कैसे साबित हो कि जन्नती है कि जहन्नमी है, कैसे पता चलेगा? उलमा से पूछा तो वो कहने लगे हम कैसे बताएं, कौन डिग्री दे कि तू जन्नती है कि जहन्नमी है। बात दूर निकल गई। इमाम शाफई के पास गया, वो रसूख रखते हैं इल्म फिका का, उनके पास गया, जाके कहने लगा हुजूर ये मसला है। इमाम साहब फरमाने लगे अकेले में मुझे मिलते हो? वो अंदर आया, कुछ देर गुफ्तगू हुई तो इमाम साहब फरमाने लगे लो जी ये बंदा जन्नती है, इसकी बीवी को तलाक कोई नहीं हुई, ये जन्नती है। आपको पता है लोग फतवा जल्दी दे देते हैं, कुछ लोग खिलाफ तकरीरें करने लगे कि बादशाह था तो इमाम साहब ने बचा लिया। कैसे आपने डिग्री दे दी कि जन्नती है जी? तो इमाम साहब कहने लगे तुम बहस ना करते तो मैं बात पर्दे में रहने देता। सुनो, मैंने बादशाह को तन्हाई में बुला के पूछा है कि कभी अल्लाह से भी डरे हो? सिर्फ इसलिए कि इस वक्त अल्लाह देख रहा है। ये नियत कभी बंदों से डर के तो बंदे बड़े गुनाह नहीं ना करते, कभी अल्लाह से डर के भी छोड़ा है? तो बादशाह कहने लगा बिल्कुल छोड़ा है। मेरी एक कनीज थी बड़ी खूबसूरत, गरीब घर की मुलाजमा, गरीब घराने की थी। एक दिन में आया तो मेरे कमरे में सफाई कर रही थी, माज़अल्लाह मेरा उस पे दिल आ गया, मैंने दरवाजा बंद कर लिया। दुनिया की कोई ताकत नहीं थी, मेरा अपना महल था, मुझे कुछ देख भी लेता तो किसी में जुर्रत नहीं थी मुझे मना करने, और मैं चूंकि हुक्मरान था, मुतलक उल इनान था, कोई शिकायत भी ना करता। लेकिन जब मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने एक ही लफ्ज कहा, कहने लगी तू अल्लाह से नहीं डरता? तू अल्लाह से नहीं डरता? कहने लगा कोई नहीं था इमाम साहब मुझे मना करने वाला, कोई नहीं था। लेकिन जब उसने कहा तू अल्लाह से नहीं डरता तो मैं कांपने लगा। मैंने उससे माफी मांगी, गरीब मुलाजमा से मैंने बादशाह होके माफी मांगी, मैंने माफी मांगी, फिर मैंने दरवाजा खोला, तो वो चली गई। इमाम साहब कहने लगे उठ मेरे सीने से लग। कहा हुजूर क्या हुआ? फरमाया जो तन्हाई में अकेले में एक दफा भी रब से डर जाए अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता फरमाएगा। तू जन्नती है इसलिए कि तू यार कभी तो ऐसा हो, कभी तो ऐसा हो भोला गाहक हमारे कब्जे में आ गया हो, हम अपना पूरा उस पर तसल्लुत रखते हो पर हम अल्लाह से डर जाए। कभी ऐसा हो कि करोड़ों रुपया हमारे तसल्लुत में हो, हम चाहें तो जितना मर्जी इस्तेमाल करें लेकिन हम अल्लाह से डर जाए। अल्लामा इकबाल ने एक बात लिखी है। इकबाल कहते हैं जब मैं लंदन में वकालत करता था तो एक खातून थी, लेडी बार्नस उसका नाम था। छोटे मोटे मुकदमात लेके वो मेरे पास आती थी। बीबी एक होटल चलाया करती थी, उसका खामन जो था वो फौज में मुलाजम था। इकबाल ने खुद लिखा है, इकबाल फरमाते हैं कि एक दिन वो खातून फिर किसी केस के सिलसिले में मेरे पास आई, तो जब वो आई तो उसने नकाब ओढ़ा हुआ था, बुर्का किया हुआ था। तो चूंकि उसने निकाब ओढ़ा था मुसलमानों की निशानी थी। नकाब ओढ़ना किन की निशानी है? अल्लाह आपको खुश रखे। तो कहते वो निशानी चूंकि अहले इस्लाम की थी तो मुझे तजस्सुस हुआ। मैंने कहा लेडी खैरियत है मेम साहबा, ये बुर्का पहना हुआ है? तो कहने लगी हंस के, इकबाल मुझे पक्का यकीन था कि आप जरूर पूछेंगे। तो मैंने कहा अच्छा तो ये बुर्का? तो कहने लगी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हो गई। तो मैंने फौरन कहा कि आपका शौहर तो फौज में मुलाजिम है।
फौजी के लिए बदलना और फिर मुल्की कानून और ये चीजें, तो कहने लगी उसने मुझे क्या कहना था, वो खुद कलमा पढ़ गया। तो कहती है मैं और मुतजस्सिस हुआ, वो केस की बात करती तो मेरा तजस्सुस बढ़ गया। मैंने कहा तू केस छोड़, ये बता कलमा कैसे पढ़ा। तो कहने लगी इकबाल असल बात यह है कि मैं ना बे औलाद थी, खामद भी बड़े अच्छे पैसे कमाता, मैं खुद भी होटल चलाती, पर डिप्रेशन और टेंशन और बिला वजह की परेशानियां जान नहीं छोड़। ये टेंशन और डिप्रेशन का ना मुझे अरबी तर्जुमा कोई नहीं मिला। ये डिप्रेशन और टेंशन का ना मैंने तलाश किया है, लेकिन मुझे अरबी लुगत के अंदर इनके मानी मुझे लगता है कि उस जमाने में ये चीजें थी ही नहीं, होती तो इनका कोई नाम भी, ये आज है ना तो इसलिए आज के जमाने में ही नाम है मुफ्त का, मुफ्त की परेशानी। तो कहती है मुझे टेंशन और डिप्रेशन रहती थी हर वक्त, बड़ी मैं परेशान रहती थी। मेरे साथ एक अजीब वाकया हुआ कि मेरे होटल में ना एक बाबा जी बर्तन मांजते थे, बूढ़े आदमी थे, 70 साल के करीब उम्र थी। उनका एक बेटा था, एक बहू थी, एक पोता था, लेकिन वो बेचारे बेटा बीमार रहता था तो लिहाजा वो खुद मजदूरी करते थे। कहती है एक दिन वो बाबा जी मेरे पास आए, कहने लगे मेम साहबा 2-4 दिन की छुट्टी चाहिए। तो मैंने कहा खैरियत है। कहने लगे मैडम मेरा बेटा फौत हो गया। बेटा, आपको पता है बाप का जनाजा पढ़ना आसान है, बेटे का जनाजा उठाना बड़ा मुश्किल काम। कहती है मैं कुछ लिख रही थी, मेरे हाथ से कलम गिर गया, मैंने खुद गाड़ी भेजी, बाबा जी गांव चले गए जहां वो रहते थे। कहती 2-3 दिन के बाद मैं और मेरा शौहर गए तो रास्ते में हम बातें कर रहे थे कि क्या ताज़ियत करेंगे। एक ही बेटा था, कोई रिश्तेदार भी नहीं, तो उसकी तो कायनात उजड़ गई, किन लफ्जों से उसे ताज़ियत क्या कहेंगे। कहते जब हम गए तो वो टूटी हुई चटाई पे बैठा था, कुछ लोग करीब थे, हमने जाके कहा बाबा आप मुसलमान हैं, हम आपको क्या नसीहत करें, एक ही बेटा था, कि किस तरह करके हम आपको तसल्ली दे। तो कहते उसने आंखें खोली, बूढ़ी आंखों में ईमान की रोशनी। कहने लगा बीबी क्या ताज़ियत की बात करती हो, मैंने कोई पैसे जमा करा के बेटा लिया था, खुदा ने फजल से दिया था, अदल से ले गया है। मैं अपने रब के फैसलों में बड़ा राजी हूं, अल्लाह बड़ा करीम है, वो ले गया, उसका माल था। आप यकीन करें हमारे देहाती लोग ये क्या करते थे, मैंने कानों से सुना है। एक बूढ़े आदमी का एक दफा बेटा फौत हो गया तो किसी ने उससे कहा बाबा छोटी उम्र में बच्चा चला गया, तो मुझे लफ्ज नहीं भूलते, कहने लगे पुत्र अल्लाह दी फसल है, कच्ची बड्डे तावी ओदी है। सुने आपने भी कभी ये फिक्रा, कच्ची बड्डे ते पक्की ले जाए ते तावी है जो ओदी। तो जब उसका जी चाहा वो ले गया। अल्लाह अकबर। वो खातून कहती है कि वो बाबा जी से मैंने कहा कि चलो आप 1 महीने की छुट्टी कर ले, तो कहने लगा नहीं मैडम मैं मुसलमान हूँ, मुफ्त की रोटी नहीं खाता, मजदूरी करके खाता हूँ, मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद काम पे आ जाऊंगा। कहते हैं वो चंद दिनों के बाद आ गया, अल्लाह की कुदरत के अभी 2-3 माह गुजरे थे फिर आया, मैडम छुट्टी चाहिए कुछ दिनों की। मैंने कहा खैरियत है। कहने लगे वो मेरी बहू भी हार्ट अटैक से फौत हो गई। कहते अब मैं भी तड़प गई और ईसाई हो के मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा घर का दरवाजा बंद हो गया, अब ये बेचारा क्या करेगा। वो अपने शौहर के गम में हार्ट अटैक से फौत हो गई। कहते हम फिर 2-3 दिन के बाद ताज़ियत के लिए गए, फिर टूटी हुई चटाई, बूढ़ा ना अपनी उंगलियों से जमीन पर कुछ बना रहा। कहती करीब गई और मैंने जाके कहा बाबा अब तो तसल्ली आपने खुद ही करनी है, जो निजाम था वो तो हो गया। तो कहते हैं फिर उसने आंखें खोली, आसमान की तरफ देखा तो कहने लगा बेटी कोई परेशानी नहीं, मेरा बेटा बगैर शादी के भी तो फौत हो ही सकता था ना, बस मेरे मालिक ने जब चाहा जैसे चाह हुआ। मैं इंशाल्लाह 2-4 दिन के बाद काम पे आऊंगा। ये मेरा 3-4-5 साल का पोता है, अभी स्कूल दाखिल हुआ है, मैं साथ ले आऊंगा, वहां मेरे साथ ऊपर क्वार्टर में जहां मैं रहता हूं ये भी रहेगा। कहती है मैं सख्ते में आ गई उसकी कैफियत देख के, वो पोते को साथ ले आया। कभी कभी मैं देखती छत पे खड़े होके कि दादा घोड़ा बना हुआ है और पोता सवारी कर रहा है। वो सवेरे उठता उसको स्कूल छोड़ के आता, शाम को लेके आता, प्यार करता, मोहब्बत करता,
तीसरी मंजिल पर हमने एक क्वार्टर दिया हुआ था, वहां दादा पोता रहते। अल्लाह तू बड़ा बेनियाज है। कहती है इकबाल, एक दिन ना पोता ऊपर वाली मंजिल पे खेल रहा था, उसका पैर फिसला, वो गर्दन के बल जमीन पे गिरा। मुझे खबर हुई तो मैं दौड़ी, एम्बुलेंस मंगाई। खून से लिथड़े हुए उस बच्चे को दादे ने अपनी गोद में रखा। और जब हम अस्पताल की तरफ गए तो हॉस्पिटल बाद में आया, जनाबे इजराइल पहले आ गए और कहते हैं वो गोद में दम तोड़ गया। फिर दादे ने उसे अपने हाथों से गुसल दिया, फिर उसने अपने बूढ़े हाथों से कब्र खोदी और फिर मिट्टी डाल के कहने लगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी। फिर सुख नू चुल्ले डावा। कहती वो मिट्टी डाली उसने, और जब वो वापस पलटा तो मैं बाजू से थाम के होटल करीब लाई और मैंने उसके करीब कहा कि बाबा तू टूट गया है, तू बिखर गया है। मुझे महसूस होता है कि अब ना तेरी रातें और तेरी सुबहें और तेरी शामें गमों में गुजरेंगी। तो कहते हैं यूं उसने हाथ रखे और यूं आंसू छटक दिए। कहने लगा मैडम क्यों क्यों, मेरे अंदर कोई अकीदा नहीं, मैं कोई लवारस हूं, मेरा कोई रब नहीं, मैं क्यों परेशान रहूंगा, मैं तो पका हुआ फल हूं। थोड़े दिन गुजरेंगे, कब्र में जाऊंगा और जब जन्नत में जाऊंगा तो अल्लाह मेरी बेटे से भी मुलाकात कराएगा, मेरे पोते से भी मुलाकात कराएगा, मेरा रब सारी मुलाकातें करा देगा। मैं अपने अल्लाह की रजा पे बड़ा राजी हूं। वो खातून कहती है मेरा और मेरे शौहर का कलेजा फटने लगा। मैंने कहा बाबा ये जज्बा कहां से मिलता है, ये सुकून कहां से आता है, ये कैफियत कैसे मिलती है। मुझे कहने लगा तूने लेनी है। मैंने कहा, तो कहने लगा तू भी गुंबद खजरा वाले नबी का कलमा पढ़ जा, तू भी रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ जा, आ मेरे महबूब का कलमा पढ़, अल्लाह तुझे सुकून अता करे। एक हदीस ना पढ़ दो मुस्लिम शरीफ से, बुखारी से एक हदीस ना पढ़ लो ताकि ये बात मजबूत हो जाए। हजरत अबू तलहा रदी अल्लाह ताला, बेटा शदीद बीमार है, मजदूर आदमी थे, कई दिनों से घर थे। बीवी कहने लगी अगर आप घर में बैठे रहेंगे तो खाएंगे कहां से, जाओ आप मजदूरी करो, मैं बेटे को देखती हूं। अबू तलहा मजदूरी करने चले गए। शाम को आए तो बेटा फौत हो चुका था। औरतें बेहौसला होती है ना अक्सर, पर बीवी ने सफेद कपड़ा डाल के कमरे में रख दिया। बेटा, माँ और बेटा को नाप तक था रिश्ता, बेटे में सफेद चादर डाल के कमरे में रख दिया। हजरत अबू तलहा अंसारी आए, बेटे का क्या हाल है? कहने लगी अल्लाह की रहमत में है। अल्लाह की, कैसा जुमला है, अल्लाह की रहमत में है। खामद ने खाना खाया, बीवी से मिलने को दिल किया तो मुलाकात, फारिग होके बैठे तो खातून उठ के ना खामद के करीब गई, उसका हाथ थामा, कहने लगी नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हो, एक मसला दरियाफ्त करना था, बताओगे? कब पूछो। कहने लगी अगर कोई आपके पास अमानत रखवाए और फिर अपनी अमानत वापस मांगे तो क्या करोगे? हज़रत अबू तलहा कहने लगे पूछने वाली क्या बात है, जिसकी अमानत है वापस कर देंगे। अब जौजा रोई, अब सबर वाली बीबी रोई, अब मां रोई, आंसू टपके, आंचल से पूछ के कहने लगी अबू तलहा वो बेटा भी अल्लाह की अमानत था और रब अपनी अमानत ले गया है, उठो गुस्ल कफन का बंदोबस्त करो। हजरत अबू तलहा उठे, आमते कामते हाथों से गुस्ल कफन दिया, मस्जिद नबवी में पहुंचे, महबूब की बारगाह में अर्ज किया तो रसूल करीम फरमाने लगे तेरे और तेरी बीवी के अमल से अल्लाह भी बड़ा राजी है, अल्लाह के रसूल भी बड़े राजी है और अल्लाह तुझे बरकत अता करेगा। सहाबा कहते हैं फिर अल्लाह ने उन्हें 9 बेटे अता फरमाए। फिर अल्लाह ने उन्हें अल्लाह की रजा पे राजी रहना सीखो। 3 बातें अपनी जिंदगी में अपना लें। एक तो हमेशा अल्लाह की रहमत पर तवज्जो रखें और उसकी रहमत का जिक्र करें, और दूसरा अल्लाह के फैसलों पर राजी रहें। रब जो दे दे, जहां बिठा दे, जिस हाल में रख दे उस हाल में राजी। और तीसरा ये जहन बनाएं कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। ये तसव्वुरात जमाएं।
صبر اور استقامت اگر آپ نے زندگانی میں آگے بڑھنا ہے تو ان دو چیزوں کا وجود آپ کے ساتھ ہونا بڑا ہی ضروری ہے۔ ہمارے مزاجوں میں بڑی جلدی بے صبری آ جاتی ہے، پائے سے بات نہیں ہوتے، کسی بات میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، طبیعت کے اندر وہ والا مزاج نہیں ہوتا جو انسان کو آگے لے کے چلتا ہے، جو اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو پھر ذرا آپ میں کے مزاج میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے، پھر ذرا تھوڑا سا سکون ہونا چاہیے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، مجھے کوئی ایسی نصیحت کر دے کہ پھر مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ تو حضور نے ایک ہی جملہ کہا، فرمایا جب تو نے کہا نا کہ اللہ میرا رب ہے، پھر ڈٹ جا، پھر اس پہ ڈٹ جا، پھر کھڑا ہونا سی۔ جب آپ میں استقامت ہوتی ہے، صبر ہوتا ہے، دیکھیں حالات جب بگڑے تو انہیں صحیح ہونے میں ٹائم لگتا ہے کہ فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آپ بیمار ہو گئے، تکلیف ہوئی، کوئی آپ کو بیماری لگ گئی، آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، انہوں نے آپ کو دیکھا، ٹریٹمنٹ کی، پھر دوائیاں لکھیں، پھر انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ کو 1 ہفتہ یا 1.5 ہفتہ دوائی کھانی ہے، یہ ایک شربت کی شیشی ہے، یہ ایک بوتل ہے، یہ ایک سیرپ ہے، 1 چمچ صبح 1 شام، اور پورا ہفتہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اب آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں نے ابھی ٹھیک ہونا ہے گھنٹے کے بعد، تو سارا نہ پی لوں، سیرپ سارا نہ پی لوں ابھی، اور 1.5 ہفتے کی دوائی ابھی نہ کھا لوں، تھوڑی تھوڑی کر کے بھی تو کھانی ہے نا، ساری کٹھی نہ کھا لوں، ہو جائیں گے ٹھیک؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس ترتیب سے ڈاکٹر نے آپ کو بتلایا ہے، آپ کا وجود اسی ترتیب سے اسے قبول کرے گا۔ آپ کا جو وہ مرض ہے وہ اسی ترتیب سے بہتر ہوگا جس ترتیب سے ڈاکٹر نے، طبیب نے، حکیم نے آپ کو بتلایا ہے، اسی مرتب ترتیب سے آپ نے اس کو دوا کو استعمال کرنا ہے، تو اسی ترتیب سے وہ سارے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ اب آپ کا تو منشا تھا کہ میں نے سویرے فوراً اٹھنا ہے اور میں نے دوا کھانی ہے تو میں نے فٹافٹ ٹھیک ہو جانا ہے، تو بھئی یہ آپ کی منشا تو ہے، لیکن حکمت کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو 1 گولی کھانی ہے، 1 چمچ سیرپ کا پینا ہے، آپ کو مناسب پرہیز کرنا ہے، اس کے بعد جا کے آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی۔ لیکن اگر آپ کا یہ پروگرام بن گیا ہے کہ نہیں میں نے تو شام کو ہی ٹھیک ہونا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں وقت دینا پڑتا ہے، بہت سارے حالات ایسے ہوتے ہیں جنہیں ٹائم دینا پڑتا ہے، وہ اپنے وقت پر جا کے چیزیں درست ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم ابھی کریں، سویرے کریں، شام کریں، وہ کئی دفعہ صحیح کرنے کی بجائے ماحول کو ہم خراب کر لیتے ہیں۔ انہیں وقت دیں، انہیں ٹائم دیں، انہیں موقع دیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت سے چند دن پہلے نا خانہ کعبہ کو اندر سے دیکھنے کا دل کیا میرے نبی پاک کا، کیا مجھے مکہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ جانا ہے تو میں ذرا کعبہ معظمہ کے اندر سے زیارت کر لوں۔ عثمان بن طلحہ ایک شخص تھا جو کلید بردار تھا، جس کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ بھائی چابی ذرا دے دو، میں خانہ کعبہ کے اندر سے زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا کوئی اور ہوتا تو میں دے دیتا، آپ کو نہیں دوں گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میرے رسول پاک کی بات نہ ستارے بھی مانتے ہیں، چاند بھی مانتا ہے، سورج بھی مانتا ہے۔ حضور اگر سورج کو کہنا واپس آ، حضرت علی نے نماز پڑھنی ہے تو وہ آ جاتا ہے، اور اگر حضور فرما دیں چاند کو 2 ٹکڑے ہو جا تو وہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ سورج بھی بات مانتا ہے، چاند بھی بات مانتا ہے۔ یہ سارے میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلام ہیں۔ جہاں جہاں تک رب کریم کی خدائی ہے وہاں میرے حبیب کی مصطفائی ہے۔ حضور وہیں چاہتے نا وہیں چاہتے، تو حضرت عمر اگر حکم دیں تو زمین تیل واپس کرتی ہے، تو حضور حکم دیتے تو وہ کافر اندر دھنسا لیتی زمین، سارا کام اسی وقت ہو جاتا۔ لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ جب عثمان بن طلحہ نے کہا نا کہ آپ کو چابی نہیں ملے گی، اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا جب یہ چابی تجھ سے میں لوں گا، اور جس کو میرا دل کرے گا میں اسے دوں گا۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ میں تجھ سے لوں گا
اور پھر جس کو میرا دل چاہے گا میں اس کو وہ چابی دوں گا۔ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت دیا۔ کتنا وقت لگا؟ 2 دن، 4 دن، 5 دن، 10 سال لگ گئے۔ حضور نے مکہ کو فتح کیا، حضور تشریف لائے، وہی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی۔ محبوب کریم نے بت توڑنے تھے، کعبہ کو ان سے پاک کرنا تھا، فرمایا لاؤ نا چابی کدھر ہے؟ عثمان کہتے ہیں حضور نے تو بات نہیں جتلائی، پر مجھے وہ لفظ یاد تھے کہ عثمان ایک وقت آئے گا، ایک، سمجھیے گا بات کو، ایک وقت آئے گا جب چابی میں لوں گا، اور پھر جس کو میرا دل کرے گا میں اسے، پھر وقت آ گیا، پھر حضور نے چابی لے لی، پھر نبی پاک نے بت توڑے، پر قربان جاؤں مدینے والے محبوب کے طریقے پر، فدا ہو جائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال درگزر پر۔ جب حضور فارغ ہوئے نا بیت اللہ کو صاف کر کے، تو فرمایا کدھر ہے ابھی عثمان بن طلحہ؟ وہ آئے تو حضور فرمانے لگے یہ چابی پہلے تیری خاندانی وراثت تھی، پھر میں نے اپنے وعدے کے مطابق لے لی، اب میں تمہیں واپس کر رہا ہوں، اب یہ چابی میں تمہیں واپس کر رہا ہوں، میں یہ چابی میں تمہیں دے رہا ہوں، لہذا اب تیری نسل سے بھی قیامت تک کوئی نہیں لے گا، میں تمہیں یہ چابی دے رہا ہوں۔ تو بھائی وقت کا انتظار کریں۔ اور عثمان بن طلحہ کہتے ہیں میں نے حضور کا یہ کمال کرم دیکھا تو میں کلمہ ہی پڑھ گیا، میں مسلمان ہی ہو گیا۔ وقت کو دیکھیں، وقت کا انتظار کریں، آنے والا ٹائم دیکھیں۔ ہم نا ٹائم نہیں دیتے، ہمیں جلدی بڑی ہے، کاروبار ٹھیک ہو جائے تو شام کو ہو جائے، بچہ تندرست ہو جائے تو پھر شام کو ہو جائے، مخالفین ٹھیک ہو جائیں تو شام کو ہو جائیں، ہمارے سارے کام شام سے پہلے پہلے، بلکہ جو ولی بننا چاہتا ہے وہ بھی کہتا ہے 1.25 گھنٹے میں بنا دو، لیٹ نہ کرو۔ کیونکہ بہت سارے تو کہتے ہیں یہ ایک نظر کریں، میں نے کہا آپ کوئی عمل بھی کریں نا، آپ تھوڑی محنت بھی کریں نا، کہتے ہیں ایک نظر کریں۔ ہمارے درویش کہا کرتے تھے کہ آج کل مرید کہتے ہیں نہ نماز پڑھاؤ، نہ روزہ رکھاؤ، نہ وظیفہ کراؤ، نہ کوئی اور کام کراؤ، سانو ایویں ہی بخشاؤ۔ تو بھئی اللہ نے خود 5 نمازیں فرض کی ہیں، رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، زکوٰۃ فرض۔ تو جب اللہ نے ذمہ داریاں لگائی ہیں تو پھر کون ہے جو بغیر ذمہ داریوں کے آگے جائے؟ تو اپنی زندگی میں چیزوں کو سمجھے، غور کریں، وقت آپ کو دینا ہے، اور جب آپ وقت دیتے ہیں تو بہت سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر بڑا شروع میں کلمہ پڑھا، ان لوگوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں جنہوں نے آغاز اسلام میں کلمہ پڑھا، حالات اور طرح کے تھے، میرے حضور کو بڑی اذیتیں دی جاتی تھیں۔ ابو لہب، عقبہ بن ابی معیط، یہ حضور کے 2 ہمسائے تھے۔ کچھ نفسیاتی تکلیفیں لوگ دیتے ہیں، ذہنی طور پر پریشان کرتے ہیں، مزاج ہوتا ہے۔ وہ دونوں کیا کرتے تھے، وہ سارا اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ لا کے حضور کے دروازے پر پھینک جاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے تھے کیا خوبصورت حق ہمسائیگی ادا کرتے ہو، کیا اچھا تم حق ہمسائیگی۔ اور دونوں طرف کے ہمسائے تکلیف دیتے، اذیت دیتے، حضور کو پریشان کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ہمسایہ بھی اسی طرح کرتا تھا، وہ اپنے گھر کا سارا گند کچرا اٹھا کے آپ کے گھر میں پھینک دیتا۔ 1 دن بھی پھینکا، 2 دن بھی پھینکا، 3 دن بھی پھینکا، 4 دن بھی پھینکا، 5 دن بھی پھینکا، مہینوں بیت گئے۔ ایک دن کہنے لگا میں روز کچرا پھینکتا ہوں، خود ہی کہنے لگا آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ آپ فرمانے لگے میں نے ایک برتن رکھ دیا، ایک جھاڑو رکھ دیا ہے، جب تو کچرا پھینکتا ہے تو میں اٹھا کے باہر پھینک آتا ہوں، اب تو بند نہ کرنا، اس لیے کہ مجھے عادت ہو گئی ہے، اب میں نے اپنے ٹائم میں سے نا ٹائم اس کچرے کو دینا شروع کر دیا ہے، اب تو بند نہ کرنا، اس لیے کہ مجھے اب اس بات کی عادت ہو گئی، اب میں روز اٹھاتا ہوں اور اٹھا کے ذرا باہر پھینک آتا ہوں، میں عادی ہو گیا ہوں تیری اذیت کا، اب میں تیری تکلیف کا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ شہروں کے رہنے والے ہیں، ہمارے دیہاتوں میں یہ ہوتا تھا کہ کسی بوڑھے بابے کو نا بچے چھیڑتے تھے، کبھی کبھی غلط کرتے تھے، ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن بزرگ کو چھیڑتے تھے، تنگ کرتے تھے، کبھی وہ بچے نہ چھیڑتے تھے تو بزرگ خود کہتے تھے کہاں مر گئے آج سارے۔ اصل میں وہ پیار ہوتا تھا، وہ پیار لگ جاتا تھا، بتاتے نہیں تھے، لیکن علاقے کے بچوں کے ساتھ نا وہ غصہ ہوتا تھا، وہ چھیڑتے تھے،
لیکن نا کئی دفعہ کوئی بندہ دشمنی کرتا ہے تو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، سجدے کا ذوق بڑھ جاتا ہے، عبادت کا مزاج بڑھ جاتا ہے، انسان کی طبیعت کے اندر خاص قرب آتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑی تکلیف دیتے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں وہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، حضرت سمیہ ان کا نام تھا، اسلام کی پہلی شہیدہ۔ ان کے زیر ناف ابو جہل نے نیزہ مار کے انہیں شہید کر دیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کو اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ وہ ان اذیتوں کی وجہ سے دنیا سے پردہ کر گئے۔ حضرت عمار بن یاسر کو خود کافر اتنا مارتے تھے کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے تھے اور ایسی باتیں کرتے تھے کہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ عمار بن یاسر بول رہے ہیں۔ اتنی سخت اذیت دیتے، اتنی سخت۔ دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے، دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن۔ اتنی تکلیف دیتے کہ حضرت عمار بن یاسر حواس کھو بیٹھتے، تکلیف میں آتے، بڑا سہا، بڑا برداشت کیا۔ ایک دن میرے رسول پاک تشریف لائے اور حضور نے کہا او آل یاسر میں تمہیں مبارک دینے آیا ہوں، رب کریم نے تمہارے لیے جنت میں مکان بنا دیے ہیں۔ حضور نے تمہارے لیے، اللہ نے تمہارے لیے جنت میں مکانات، تمہیں مبارک ہو، تمہاری اذیتیں، تمہاری تکلیفیں، تمہارے درد، تمہاری راتیں کام آ گئیں، مالک نے تمہارے لیے مکانات بنا دیے ہیں، حالات ٹھیک کر دیے ہیں، طبیعتوں میں بہتری آ گئی ہے۔ میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم سید عالم نور مجسم شفیع معظم آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری سنا دی۔ حضرت عمار کہتے ہیں پھر حالات بدلے، پھر میں نے جو مجھے اذیتیں دینے والے تھے میں نے انہیں گڑھوں میں گرتے دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں ابو جہل کی لاش اٹھانے والا بھی بدر میں کوئی موجود نہ تھا، اور ابو لہب جو مجھے تکلیفیں دیتا تھا وہ مکے کے چوک میں مرا ہوا پڑا تھا، پر کوئی اس کے قریب جانے والا بھی موجود نہ تھا، کوئی نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں وہ حالات بھی۔ حضرت عمار کا اپنا کیا حال ہوا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ اللہ کی تلوار ہے، یہ اللہ کی، بڑے بہادر تھے، بڑے شیر دل تھے۔ فرماتے ہیں کبھی معذرت نہیں کرنی پڑی، کبھی جھکنا نہیں پڑا، کبھی کسی کی منت نہیں کی۔ اللہ نے طاقت اتنی عطا فرمائی تھی، ہمت، حوصلہ، صبر، استقامت اتنا دیا، کبھی کسی جگہ پشت نہیں لگی۔ لیکن فرماتے ہیں کسی وجہ سے نا ایک دن میرا عمار بن یاسر کے ساتھ کسی بات پہ اختلاف رائے ہو گیا، جھگڑا ہو گیا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ فرماتے ہیں جھگڑا ہو گیا۔ ہمارا پتہ حال کیا ہے؟ ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہمارا جھگڑا ہو جائے تو خیر ہے، لیکن اگر پڑوسی کے بچے لڑ پڑے تو ہم کہتے ہیں اس کی روزی پاک نہیں، اس کی تربیت ٹھیک نہیں۔ ہمارا بھائیوں سے رٹا ہو جائے تو معاملہ اور ہے، کسی کا ہو جائے تو معاملہ اور ہے۔ میں بیمار ہو جاؤں تو آزمائش ہے، اور سامنے والا بیمار ہو جائے تو سزا ہے۔ پھر کیا ہے؟ بلکہ پنجابی کہنے نے کیتیاں نو پھڑیا ہے، یہی کہہ دیتے۔ اور میں بیمار ہو جاؤں تو آزمائش آ گئی جی اللہ کی طرف سے۔ ایسا نہ کریں۔ ہمارا فتویٰ اپنے حق میں اور ہوتا ہے، سامنے والے کے معاملے میں اور ہوتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کی بات کر رہا تھا۔ جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ، جناب خالد بن ولید کہتے ہیں میری ان کے ساتھ نہ کسی بات میں اختلاف رائے ہو گیا، تو میں اب دلیر آدمی تھا، شیر آدمی تھا، کبھی جھکا نہیں تھا، کبھی کوئی معاملہ نہیں ہوا تھا، کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی۔ آپ فرماتے ہیں جب رائے کا اختلاف ہو گیا نا، بات ذرا آگے بڑھ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، تو میرا یہ خیال تھا کہ حضور میری بھی سنیں گے، عمار بن یاسر کی بھی سنیں گے، پھر حضور کوئی فیصلہ کریں گے، پر قربان جاؤں وقت بدل گیا ہے نا۔ اب بہت بڑے چودھری ہیں، بڑے سردار ہیں، بڑے سپہ سالار ہیں حضرت خالد بن ولید، پر وقت بدل گیا۔ تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں جب میں نے نبی کریم کی بارگاہ میں بات عرض کی، حضور تک بات پہنچی، تو میرے مصطفیٰ نے موٹی سی بات ارشاد فرمائی۔ رسول کریم فرمانے لگے بھئی بات مختصر سی ہے، جس نے عمار کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا، اور جس نے اسے ناراض کیا اس نے
مجھے ناراض کیا. فرماتے ہیں بس میری قیمت پڑ گئی, میرا قد اونچا ہو گیا. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے بھی کہا اب بات کیا کرنی ہے, اب تو گزارش ہی کرنی ہے, اب مدعا کیا سنانا ہے, اب تو بات کرنی ہے. فرماتے میں آگے بڑھا اور جیسے بھی ہوا میں نے حضرت عمار بن یاسر کو راضی کیا. حضرت عمار کہتے ہیں ایک وقت وہ تھا اور ایک وقت یہ ہے, جب دونوں وقتوں کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین. یہ ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا. وقت دیں معاملات کو, ٹائم دیں. آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی بڑا کریم ہے, وقت کے ساتھ جب چیزیں تبدیل ہوتی ہیں اپنے ٹائم کے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی, بڑا مشکل نہیں, اکیلا آدمی, غریب آدمی, مکے کے سارے سرداروں کے قابو آ گیا. حضرت حسان کہتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کے بچے کھینچا کرتے تھے. یار خاصا مشکل کام نہیں. امیہ بن خلف ڈنڈوں سے مارتا ہے, آپ کے ہاتھ اور پیر چارپائی کے نیچے رکھ کے تو اوپر بیٹھے رہتے بڑی بڑی دیر. بڑی تکلیف نہیں, بڑی اذیت نہیں. لیکن حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں پھر میں نے وہ سارے دکھ مٹتے دیکھے. وقت بیت گیا. وہی امیہ بن خلف ایک دن گھوڑے پہ تھا, گھوڑے اپنے کو تیار کر رہا تھا, لگام ڈال رہا تھا. حضور علیہ السلام گزرے تو فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے اس گھوڑے پر بیٹھ کے آپ کو شہید کروں گا. تو حضور فرمانے لگے تیاری کر لے, تجھے قتل میں نہیں کرنا ہے. پھر جنگ کے موقع پہ نا ہلکی سی خراش لگائی رسول پاک نے اسے یہاں گلے پہ. تڑپتا تھا, روتا تھا, سسکتا تھا. لوگ کہتے تھے امیہ کیا ہو گیا, اتنا سیانا بندہ یہ کیا کرتا ہے؟ تو کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں مجھے تکلیف کتنی ہے. ضرب تو چھوٹی ہے پر تمہیں پتہ نہیں لگائی کس نے ہے تو چھوٹی پر تمہیں خبر نہیں کہ لگائی کس نے ہے, کس نے یہ ضرب لگا دی ہے. پھر تڑپ کر سسک کر مرا. حالات بدل جاتے ہیں, حالات میں تبدیلیاں آ جاتی. ہم وقت نہیں دینا چاہتے. ہمارے اندر جو حوصلے کی کمزوری ہوتی ہے, ہمارے اندر جو وہ ایک بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ معاملہ ختم ہو, کسی بھی طریقے سے شفا ہو, جلد از جلد ہم اس بات سے نکلیں, تو یہ بات ہماری درست نہیں ہے. ہمیں وقت دینا چاہیے. حضرت سیدنا عاصم بن ثابت بن قیس بخاری میں بھی موجود ہے اور بھی بہت ساری کتب میں یہ روایت موجود ہے. حضرت عاصم بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے نا جنگ احد میں بڑی دلیری کے ساتھ آپ لڑے تھے. 2 لوگوں کو آپ نے قتل کیا تھا, مصافے اور حارث کو. ان کی والدہ سلافہ بنت سعد. سلافہ بنت سعد بڑی مالدار عورت تھی, بڑی تیز تھی. اس نے قسم کھائی تھی کہ میرے 2 بیٹے چونکہ حضرت عاصم بن ثابت نے قتل کر دیے, اس نے قسم کھائی تھی کہ میں نا معاذ اللہ انہیں قتل کراؤں گی اور ان کی گردن اترواؤں گی اور ان کی کھوپڑی میں شراب بھر کے پیوں گی. جملے بولنے والے کئی دفعہ بڑا ہی بول جاتے ہیں. حضرت عاصم بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ, سلافہ بن سعد کہنے لگی کہ میرے بیٹے چونکہ انہوں نے قتل کیے تو 100 اونٹ دوں گی جو انہیں شہید کرے گا, اور پھر میں معاذ اللہ ان کی گردن اتروا کے کھوپڑی کے اندر شراب بھر کے پیوں گی. حضرت عاصم بن ثابت بڑے بہادر تھے, قابو نہ آ سکے. کافروں نے ایک چال چلی کہ مدینے سے کچھ مبلغ مانگے تبلیغ کرنے کے لیے. بطور مبلغ کو مانگا لیکن رستے میں بددیانتی کی, جھوٹ بولا, ظلم کیا, انہیں گرفتار کیا اور گرفتار کر کے معاذ اللہ تعالیٰ انہیں بیچنا چاہا. حضرت عاصم بن ثابت کہنے لگے میں میدان کا آدمی ہوں, میں قید ہونے سے لڑائی کرنے کو بہتر سمجھتا ہوں. میں کفار کا قیدی ہونے سے شہید ہونے کو فضیلت دوں گا. تلوار نکال لی, نیزے نکال لیے, لڑنے لگے. اب اکیلا آدمی اور سامنے درجنوں بیسیوں لڑنے والے, سب کا رخ جب انہی کی طرف ہوا تو حضرت عاصم بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھنے لگے اب شہید ہو جاؤں گا. تو آپ نے ایک دعا مانگی, کہنے لگے اے اللہ میرے بدن کی حفاظت کرنا, اے اللہ میرے وجود کی حفاظت کرنا. گویا میری لاش کی یہ بے حرمتی نہ کریں, اللہ حفاظت کرنا. شہید کر دیے گئے
جیسے ہی آپ شہید ہوئے تو اب وہاں تو منت یہ تھی نا معاذ اللہ کے گلا کاٹیں گے اور معاذ اللہ کھوپڑی میں شراب پیئیں گے. انہوں نے دعا کر دی, یا اللہ حفاظت کرنا. آپ سب بھی دعا کریں, یا اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ دنیا میں بھی حفاظت فرما, قبر میں بھی حفاظت فرما, حاسدوں سے, شریروں سے, مفسدوں سے. اے اللہ حفاظت کرنا, یہ دعا فرمائی. جب آپ شہید کر دیے گئے نا, لاش مبارک قریب تھی, تو کافر گردن کاٹنے کے لیے آگے بڑھے تو سینکڑوں کی تعداد میں شہد کی مکھیاں آ گئیں. انہوں نے گھیرا ڈال لیا سارے وجود کو. اب کتنی کو مکھیاں اڑائیں, ایک کو اڑاتے ہیں 10 اور آ جاتی ہیں, 2 کو اڑاتے ہیں 10 اور. ان کا خیال تھا شاید وجود کاٹنے آئی ہیں. وہ چلے گئے, کہنے لگے شام کو جب مکھیاں چلی جائیں گی تو دوبارہ آئیں گے. لیکن جب مکھیاں اڑی تو انہوں نے وجود کو چھوا بھی نہیں تھا. انہوں نے وجود کی حفاظت کی, دعا مانگی تھی, اے اللہ ان سے میری حفاظت فرما, مجھے ثابت قدم رکھ. مکھیوں نے وجود کو چھوا بھی نہیں. اور جب رات ہوئی تو نہ بادل تھے, نہ پانی تھا, نہ ہوا تھی, لیکن اللہ نے پانی بھیجا, بارش آئی, اور حضرت عاصم بن ثابت کی لاش کو بہا کے لے گئی. وجود بہا کے لے گئی. سویرے ڈھونڈتے رہے پر ان کا وجود کسی کو ملا. بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ, پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے جنازہ. پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے. اور ایک شعر پڑھنا دوں چلا گے گولڑا کا, کئی دفعہ پڑھتا ہوں, آج پھر نہ کہہ دوں. کہنے لگے بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی, کیتی خوب تسلی ہو, دنیا دار پجاری زردے کتے آندے گل ٹلی ہو. بک بک روشن اکھیاں تکیو ویک حویلی کلی ہو, کوچ نصیر آسان جدوں کیتی پہ جانی تھر تھلی ہو. تو یاد رکھ میرے بھائی, جب آپ ثابت قدم, حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ, بخاری میں ذکر ہے, کتب حدیث میں, کتب سیرت میں ذکر. حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت کلمہ پڑھا جب ابھی 5 لوگ کلمہ پڑھتے تھے. کل بندے السابقون الاولون. آپ فرماتے ہیں جس عورت کا میں غلام تھا نا, ام انمار اس کا نام تھا, وہ مجھے بڑی سخت سزائیں دیتی تھی. آپ لوہار کا کام کرتے تھے. سلاخیں, آپ کو پتہ ہے لوہار سلاخ رکھتا ہے پہلے آگ میں بھٹی میں, پھر وہ جب پوری طرح تپتی ہے پھر کچھ بنتا ہے. لوہار کا کام کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں ام انمار میرے ساتھ یہ کرتی کہ مجھے سخت اذیت دیتی, کلمہ چھوڑنے پر مجبور کرتی. ایک دفعہ تو ایسے ہوا کہ اس نے کافروں کی ڈیوٹی لگائی. میں گلی سے گزر رہا تھا, مجھے نہیں پتا تھا ان کی پہلے سے تیاری. انہوں نے کوئلے جلا کے رکھے ہوئے تھے. مجھے پکڑا, میرا کرتا زبردستی اتارا, کوئلوں پہ لٹا دیا اور میرے وجود پر وزنی پتھر رکھ دیے. فرماتے ہیں میری چربی پگھلی تو کوئلے بجھے. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, زخم پہ زخم کھا کے جی, خون جگر کے گھونٹ پی, آہ نہ کر لبوں کو سی. یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں, اس میں بڑی برداشت کرنی پڑتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے. میں ایک دن حاضر, مجھے بڑی تکلیف دیتے تھے. کہتے ہیں جب میں کام کر رہا ہوتا تھا تو میری مالکن آتی تو وہ نکال کے نا سلاخ تو میرے سر پہ رکھ دیتی. میرا سارا وجود زخمی تھا. حضور خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے, میں حاضر ہوا تو محبوب کریم بھی اٹھے. تو حضور علیہ السلام سے میں نے عرض کی, حضور دیکھیں مجھے کتنی تکلیف دی جاتی. تو ابھی فرمانے لگے بس اتنی, بس اتنی. فرمایا تم سے پہلے لوگوں کے سروں پر آرے رکھ کے 2 حصوں میں چیر دیا جاتا تھا, لوہے کی کنگھیوں سے ان کے وجود ادھیڑ دیے جاتے تھے, پر وہ سی نہیں کرتے تھے, اف نہیں کرتے تھے. میں خبردار بس اتنی. اور پھر میرے حضور نے ہاتھ اٹھائے, کہا اے اللہ خباب کی مدد فرما, اے اللہ خباب کی. اتنے لفظ ادا کی. حضرت خباب کہتے ہیں پھر میں نے وقت کو وقت دیا, پھر میں نے حالات کو وقت دیا, پھر میں نے اپنے محبوب کی دعا کو قبول ہوتے دیکھا. فرماتے ہیں وہ میری مالکن جو مجھے تکلیف دیتی تھی, اذیت دیتی تھی, پھر اس کا حال یہ تھا کہ اس کے سر میں درد اٹھا, اور جس طرح کتا چیختا ہے جب اسے مارا جاتا ہے تو وہ چلاتا ہے, اس طرح وہ آوازیں نکالتی. پھر وہ بہت بڑے طبیب کے پاس گئی تو اسے کسی نے کہا کہ لوہے کی سلاخوں سے اپنے سر کو دگوایا کر, داغ دیا کر اسے.
جلایا کر جگہ جگہ سے تاکہ تیرے اندر کا درد ختم ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں پھر لوگوں میں نے صبر اور استقامت کا رزلٹ دیکھا کہ وہ جو مجھے بطور سزا میرے سر پہ سلاخیں رکھتی تھی، پھر وہ بطور دوائی منگانے لگی۔ میں سلاخ گرم کر کے لاتا، اس کے سر پہ رکھتا، فرماتے ہیں پھر اسے سکون ہوتا، پھر وہ تڑپتی، اور چونکہ مجھے تو وقت یاد تھا نا، کہتے ہیں لیکن میں مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھتا تھا، میں نے کبھی دوبارہ پلٹ کر اسے یہ بات یاد نہ کرائی۔ آپ وقت دیں، ماحول کو ٹائم دیں، آپ دیکھیں، ہاں یہ ضرور دیکھ لیں کہ آپ کے ضمیر کے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں، کوئی ایسا معاملہ تو نہیں کہ جہاں آپ غلط ہیں، اور اگر ایسا نہیں پھر آپ وقت دیں آنے والے اسباب کو۔ ہم نہ بڑی جلدی ہے، ہمیں دعا کرائی ہے تو آج شام تک مسئلہ ٹھیک ہونا چاہیے، دعائی کھائی ہے تو طبیعت شام تک ٹھیک ہونی چاہیے۔ اگر ہم راہ حق کے مسافر ہیں تو شام کو ہمیں قرب الہی مل چکا ہو، حضور کی بارگاہ کے ہم حضوری ہو چکے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ وقت دیں، سفر کو جاری رکھیں، تسلسل کے ساتھ سفر کریں، سفر کے لیے جتنے اسباب کی ضرورت ہے وہ سارے اکٹھے کریں، محنت پوری کریں، جد و جہد پوری کریں، ہمت پوری کریں، لیکن پھر نتیجہ اپنے رب کریم پہ چھوڑ دیں، پھر رزلٹ اپنے اللہ۔ کئی دفعہ ہماری چاہت اور ہوتی ہے اور اللہ کی حکمت اور ہو، تو اللہ کی حکمتوں پر بہت ساری چیزوں کو چھوڑیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ کے حضور اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔